کام ہو رہے ہیں۔ دوسرا امام الانبیاء نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جس عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے بتاؤ اس کے چہرے کا کتنا پردہ ہوگا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، شریعت کا پردہ نہیں کرتی، گھر لوٹ کے آنے تک اس پر رب کی لعنت اترتی ہے۔ یہ والمنظور، لعن اللہ الناظر والمنظور، ناظر اور منظور، ناظر کون؟ پھر جو اسے دیکھتے ہیں ان پر بھی لعنت، اور منظور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت۔ اب بتائیے ہمارے معاشرے میں ہمارے بازار کتنی بڑی لعنتوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بازاروں میں جاؤ تو ایسے لگتا ہے یہ بازار بنے ہی عورتوں کے لیے، کہ ان کے مرد شاید مر چکے ہیں، خاوند یا تو ان کے ضمیر مر چکے ہیں یا خود مر چکے ہیں، کہ یہ سب بیوائیں جو بازار میں، اور میں حیران ہوتا ہوں بازار میں ایسے ایسے لباس میں جوان عورتیں پھرتی ہیں کہ میں سوچتا ہوں ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا جب یہ گھر سے نکلی تھی، کہ مرد مردے ہو گئے، کہ مردوں کی غیرت مر چکی ہے، اور یقیناً مر چکی ہے کہ جس گھر سے بہن یہ لباس پہن کے نکلی اور بھائی نے نکلنے دی ہے اس بھائی کی غیرت مر چکی ہے۔ اگر بیوی نکلی ہے تو خامد کی غیرت مر چکی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ پلٹ کے آنے تک اللہ رب العزت کی لعنتیں کماتی ہے۔ امام الانبیاء سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس زمین میں سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ آقا نے فرمایا اس زمین پر سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اور امام الانبیاء سے پوچھا گیا اس زمین پر سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا سب سے اچھی جگہ رب کے گھر ہے، مسجد ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی امت ہیں اور آقا کے ارشادات پہ عمل کر رہے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہمارے نبی جو سب سے اچھی جگہ بتا گئے وہاں بھیڑ ہونی چاہیے تھی، اور جو سب سے بری جگہ بتا گئے وہاں رش نہیں ہونا چاہیے، وہاں تو کوئی بندہ مجبور جاتا اور بازار خالی نظر آتا۔ مگر جو جگہ سب سے بری بتائی نبی نے وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں، پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں، اور جو سب سے اچھی جگہ بتائی وہاں صورتحال یہ ہے کہ باقی وقتوں میں کیا ہوگا، نماز کے وقت، فرض نماز کے وقت بھی مسجد کی پہلی صف پوری نہیں ہوتی، اور آئے ہوئے تو صرف بابے آئے ہوئے جنہیں گھر پہ بیٹھنے نہیں دیتے۔ بتاؤ ہمارا رسول اللہ کے ساتھ کیا تعلق رہ گیا، ہمارا حضور کی تعلیمات کے ساتھ کیا تعلق رہ گیا کہ امام الانبیاء جس جگہ کو فرما گئے سب سے بری جگہ ہے وہاں ہمارے ہجوم ہے، اور امام الانبیاء جس جگہ کو بتا گئے سب سے اچھی جگہ مسجدیں ہیں وہاں پہلی صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور ایک اور انداز سے دیکھیے سائنما ہال، وہاں کیوں لگتا ہے، قطار ہوتی ہے ٹکٹ لینے کے لیے، اندر کنجریوں کے ڈانس دیکھنے، آنکھیں بدکاری کرے گی، کان بدکار بنے گی، لعنتیں سمیٹنی ہے، وہاں ٹکٹ لے کر پیسے دے کر ٹکٹ دیا جاتا، اور وہاں قطاریں لگی ہیں، اور رب کے گھر میں آنے کے لیے جو سب سے اچھی جگہ ہے وہاں کوئی ٹکٹ نہیں، دروازے کھلے ہیں، رحمتیں پکار رہی ہیں، اور رب خود منادی دے رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، او آؤ میرے گھر میں میرے بندو، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ اور وہ مسجدیں خالی پڑی ہیں جہاں پیسے دینے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں، وہاں سینما ہالوں پہ قطاریں لگی ہیں، اور جہاں کوئی ٹکٹ نہیں وہ رب کے گھر ویران پڑے۔ ہم کتنے احمق ہیں اور کتنے نادان ہیں کہ ہم پیسے دے کر دوزخ خرید رہے ہیں اور مفت میں رب کی جنت لینے نہیں آتے۔ ہم کتنے احمق ہو گئے کہ پیسے دے کے جہنم خرید رہے، عذاب خرید رہے، لعنتیں خرید رہے، اور مفت میں مسجدوں میں رب کی جنت لینے نہیں آتے۔ تو بتا رہا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ کام ہیں لعنتوں والے جو ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں۔